الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو رشتہ ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلایا. دنیا میں اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق جب بھی اللہ کی نافرمانی پر اتری تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے. نبی نے آ کے ان کو دین کی طرف رہنمائی کی، سیدھا راستہ بتایا اور غلط راستے سے بچایا. اور یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اور ہر نبی کی ایک سیرت، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیغامات دے کر بھیجا. آسمانی 4 بڑی بڑی کتابیں اتاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امت محمدیہ کے لیے قرآن جیسی مکمل ایک نظام اور ایک انسائکلوپیڈیا عطا کیا. اس کے علاوہ بھی اللہ نے کچھ صحیفے اتارے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے 100 صحیفے اتارے. جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہر ایک کی ایک سیرت، ایک تاریخ، ایک قربانیاں ہیں. اتنا آسان نہیں تھا بھٹکی ہوئی قوم کو صحیح راستے کی طرف بلانا. حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں، 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. میرے بھائی 950 سال. ہم اگر کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں دین کی بات بتانے کے لیے 2 4 6 مرتبہ بھی اگر گئے پھر تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی وہ آدمی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں. لیکن اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے. اور آپ پڑھیں گے 29واں پارہ سورہ نوح، کس انداز سے وہ اپنا دل کا درد اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ، میں رات میں گیا، دین میں گیا اپنی قوم کے پاس، ہر وقت جا کے ان کو سمجھایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری قوم میری بات سننے کی بجائے مجھ سے بھاگتی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اے اللہ، جب بھی میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو میری قوم انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتی، انگلیاں ڈال دیتی ہیں، کپڑے اوڑھ لیتی ہیں. اور جب بھی دین کی طرف بلاتا ہوں ان کا گھمنڈ، ان کا تکبر، ان کی بڑائی یہ بڑھتی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. 950 سال تک قوم کو دین کی طرف بلانے کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ تو کہتے ہیں 82 83 یا 88 لوگ. 950 سال کی محنت کے بعد. تو میرے بھائیو، نبیوں کا کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ ہم بول لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، شاید سمجھ نہیں پاتے. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت، جو نبوت عطا کر کے بھیجی، کچھ نبی کو اللہ نے رسول بھی بنایا،
یعنی مستقل شریعت عطا فرمائے، اور ان کو بتایا کہ اپنی قوم کو اس دین اور شریعت کی طرف بلانا ہے۔ ایسے ہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے برگزیدہ اللہ کے نبی تھے۔ کچھ نبیوں کو اللہ نے کچھ صفات سے یاد کیا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ سے یاد کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا، روح اللہ سے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ سے یاد کیا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ سے یاد کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ سے یاد کیا، یعنی اللہ کے دوست۔ اور یہ مرتبہ یوں ہی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملا میرے بھائی۔ جب بھی حج کا زمانہ آتا ہے، ہم حج کے ارکان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کتنے الحمدللہ حاجی ہیں جن کو اللہ نے حج نصیب فرمایا ہے، جو حج کے ارکان کو ادا کر کے آئے ہیں۔ حج کے جتنے ارکان ہیں ان تمام ارکان کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ پر آپ کو سیرت ابراہیم نظر آئے گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے واقعے کو، ان کی پوری سوانح حیات کو، ان کی زندگی کو مختلف موقعوں پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے 16ویں پارے کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو ہمارے نبی حضرت ابراہیم کو، بڑے سچے نبی تھے، بڑے سچے نبی تھے، اور کتنے حالات سے گزرے ہیں۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا ہے، حضرت ابراہیم نے اللہ کے اس امتحان کو خوشی سے قبول بھی کیا اور مکمل طور پر اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ بچپن سے ہی جب سے پیدا ہوئے اللہ نے ایک سلیم فطرت آپ کو عطا فرمائی تھی، ہر چیز کی ایک صحیح پہچان کرنے کا ذوق اور شوق اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ بچپن میں اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، ماں من ربک، اللہ کون ہے جو ہماری پرورش کرتا ہے؟ اب ایک چھوٹا سا بچہ، ماں اس کو کیسے سمجھائے، اس کے دماغ میں کیسے ڈالے کہ پرورش کرنے والا کون ہے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو جب آسمان میں ستاروں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگے کہ شاید یہی ہمارا رب ہے۔ پھر ان ستاروں کے جرمٹ میں اچانک چاند جب نظر آیا تو کہنے لگے نہیں، یہ ستارے رب نہیں ہو سکتے، یہ چاند لگتا ہے کہ یہ رب ہے۔ جب صبح طلوع ہوئی، چاند غائب اور آفتاب طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا، تو سورج کو دیکھ کے کہنے لگے یہ بڑا ہے، ھذا ھو الکبیر، یہ بڑا ہے، یہ بڑا روشن ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، شاید یہی ہمارا رب ہے۔ شام کو سورج غروب ہوا، آفتاب کی روشنی غائب ہو گئی، تو خود اپنے ہی آپ کو جواب دے رہے کہ نہیں، جو غائب ہو جائے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے ان تمام چیزوں کو جو بنانے والا ہے وہی میرا رب ہے۔ بچپن سے اللہ نے ایک سلیم فطرت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ اپنے والد، کیونکہ جس ماحول میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ قبل المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2200 سال پہلے، قبل المسیح 2200 سال، عراق کا ایک علاقہ تھا جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس علاقہ یہی تھا کہ گھروں میں لوگ بت بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو کہا جاتا ہے، وہ اپنے گھروں میں بت بناتے تھے۔ چنانچہ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیوں آپ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ والد ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، جس چیز کو مٹی اور گاروں سے یا پتھروں سے تراش کر ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیا انہی چیزوں سے ہم اپنی ضرورت کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جن کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو وہ نہیں اڑا سکتے، اب ان سے اپنی ضرورت مانگتے؟ چنانچہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن قوم کے تمام لوگ کسی خوشی کے موقع پر شہر سے باہر گئے ہوئے، تو حضرت ابراہیم ان کے بت خانے میں جا کر ان کے چھوٹے چھوٹے بتوں سے بات کر رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تم جواب کیوں نہیں دیتے میری بات کا؟ کیا تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ کیا تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ ارے تمہارے سامنے رکھے ہوئے کھانوں کو تم کھا سکتے ہو؟ جواب نہیں ملا تو غصے میں آ کر تمام معبودوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے معبود کے گردن میں لٹکا دیا۔ چنانچہ جب لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے، کہنے لگے کہ کس نے کیا ہے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى یقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہماری بستی میں رہتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، شاید اسی نے کیا ہو۔ چنانچہ لوگ پکڑ کے لائے حضرت ابراہیم اور پوچھا کہ کیا تم نے کیا؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے کیا ہے، آپ کے اس بڑے معبود سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے۔ جب یہ ان کی رکھوالی نہیں کر سکا تو یہ تمہاری رکھوالی کیسے کر سکے گا؟ چنانچہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سوچو میرے بھائی، آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، آگ میں پھینکنے کا پورا انتظام کیا گیا، مہینوں آگ جلائی گئی، اتنی زبردست آگ جلائی، کہتے ہیں کہ ہزاروں فیٹ کے اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ اڑتا تھا تو وہ جھلس کر نیچے گر جاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم کو پھینکے کیسے آگ کے اندر؟ تو شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کو گوفن کے اندر ڈال کر پھینکا جائے، اور یہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں اللہ آپ کو کہہ رہے یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ خبردار ہمارے ابراہیم کو جلایا ہے تو تم ٹھنڈی اور سلامت والی بن جاؤ ہمارے ابراہیم پر۔ یعنی کہ نار کو یار نے گلزار بنا دیا، یار تھے، اللہ نے خلیل اللہ سے یاد کیا تھا۔ چنانچہ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ ملک الموت جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کہہ رہے چلو آپ کو اللہ نے بلایا، اب آپ کی روح قبض ہونے والی۔ تو حضرت ابراہیم فرما رہے کہ بھائی ایک طرف تو آپ مجھے خلیل اللہ کہتے ہو، اللہ کا دوست کہتے ہو، کیا دوست دوست کی جان لیتا ہے؟ ملک الموت واپس چلیں گے؟ کیا آپ کے نبی تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ دوست دوست کی جان لیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ملک الموت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دوست جب دوست کو بلاتا ہے تو وہ آنے سے منع کرتا ہے؟ حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ماجدی میں اس واقعے کو لکھا ہے، اللہ کے دوست کہا ہے حضرت ابراہیم کو، ایسے ہی نہیں کہا میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں سے اللہ نے گزارا ہے، بڑی قربانیوں سے۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ احسان بتایا کہ ہم نے آپ کو دین عطا فرمایا ہے، تو فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم کا دین حنیف ہم نے تم کو عطا کیا۔ اللہ نے اس کو یاد کیا۔ بستی سے نکالے جانے کے بعد اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر جا رہے، راستے میں ایک بدمعاش قسم کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت ہاجرہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی کی، 3-4 مرتبہ اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لقوہ میں مبتلا کر دیا۔ اس دور سے بھی گزر گئے، بڑھاپا آیا، اولاد کوئی نہیں ہے، اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی جو میرے اس دین کے کام کو آگے بڑھاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آپ کو اولاد دینے کا ارادہ کیا۔ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے کے لیے آئے تھے، وہ فرشتوں نے آپ کو خبر دی کہ اللہ آپ کو لڑکا عطا کرنے والا ہے، اور وہ لڑکا آگے جا کے نبی بنے گا۔ جب لڑکا عطا ہوا، اتنی عمر گزر جانے کے بعد اس کے بعد بھی اللہ کا نیا حکم آتا، ابراہیم جاؤ بیوی اور بچے کو لکو لک میدان میں جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ کوئی سوال نہیں اللہ کے سامنے، گئے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ اس لکو لک میدان میں چھوڑ کر کس کے حوالے؟ حضرت ابراہیم کچھ نہیں بول رہے ہیں، بیوی بھی حضرت ابراہیم کی تھی۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو جائیے، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں،
کتنا بڑا امتحان تھا یہ کہ ایک لکھوں تک میدان میں جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی درندہ ہے، کوئی نہیں، پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں، وہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ کا نیا حکم آتا ہے، ابراہیم ارے جاؤ، بہت دن ہو گئے اپنے بیوی بچے کی خبر میں، اب خوشی خوشی اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کمپیئر کرو، سوچو گے کہ مجھے اگر اپنے بیوی بچوں کو کئی سالوں کے بعد ملنا ہو تو میں دماغ میں کیا کیا پلاننگ کر کے جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بھی، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہوگا، کبھی باپ کی انگلی پکڑے گا، میں اس کو لے جاؤں گا، گھماؤں گا، اس طریقے کے ارادے اور دماغ میں پلاننگ کر کے جا رہے ہیں۔ ابھی وہاں پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم آتا ہے، ابراہیم بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ اسی بیٹے کو جو بڑھاپے میں آپ کو ملا ہے، اسی کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی تھے، ہر وقت آمنا و صدقنا۔ یہ پورا قصہ آج آپ کو خلاف معمول اس لیے سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، قربانی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں۔ جب اللہ کے اتنے بڑے نبی، جس نبی کو اللہ خلیل اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے، اللہ کے دوست کے نام سے یاد کرتا ہے، اس نبی کو بھی ان تمام امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، تو میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جا رہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، بیٹے کو لے جا کر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بیٹے سے پوچھ رہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پوچھ رہے کہ بیٹا میں خواب میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ خواب میں دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں نہیں ہے، اسی لیے تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں بیٹا، فانظر، تم بھی سوچ لو، تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو، کہیں میری طرف سے زبردستی نہ ہو جائے تم پر۔ فانظر ماذا تری، بیٹا بھی بعد میں نبی بننے والا تھا، بیٹا بھی کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان اللہ کا حکم ہے تو کر گزریے ذبح، تم اپنے اس بیٹے کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پاؤ۔ ایک چھوٹا سا بیٹا جو بعد میں جا کے نبی بننے والا ہے، وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ ذبح کر گزریے ابا، اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج ہم جو قربانیاں کرتے ہیں وہ انہی قربانیوں کی یاد ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کا جو حکم ہے، ہر حکم کے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ کی مصلحتیں۔ جس بلی کو لکوں تک میدان میں چھوڑا ہے، کچھ دنوں کا سامان دے کر چھوڑا تھا، وہ کھانا پینا ختم ہو گیا اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر گھوم رہی ہیں، کہیں پانی نہیں مل رہا۔ چنانچہ جہاں پر روک کر گئے کہ وہاں پر 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں کے اوپر جا کر دیکھتی ہیں کہ کہیں کوئی مسافر نظر آئے تو پانی مانگ لو اور اپنے بچے کو پلا لو۔ اس پہاڑی پہ کوئی نہیں ملتا تو وہاں سے اتر کر دوسری پہاڑی کے اوپر جاتی ہیں کہ وہاں کوئی مسافر نظر آ جائے تو اس سے کچھ پانی مانگ لو۔ بار بار دوڑ رہی ہے، اور جب ایک پہاڑی سے اترتی ہے تو وہاں پہاڑی کے اوپر چڑھ کر تو بچہ دکھائی دیتا ہے، جب پہاڑی سے اترتی ہے راستے میں کئی جگہ پر بچہ دکھائی نہیں دیتا تو وہاں پر دوڑتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کو حضرت حاجرہ کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے صفا اور مروہ کی سعی کرنا ضروری قرار دیا، اور قرآن میں آیت اتاری ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ خالی پہاڑ نہیں ہے، وہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ دوڑ، حضرت حاجرہ کی دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی میرے بھائیوں کہ جس جگہ پر بچہ نظر نہیں آتا تھا اور تھوڑی دوڑتی تھی، حاجیوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی جب صفا مروہ کی سعی کرو تو ملین اخضرین کے درمیان تمہیں ذرا تیز چلنا ہے، تھوڑا دوڑنا ہے، تاکہ حضرت حاجرہ کی وہ سنت قیامت کی صبح تک زندہ رہے۔ تو کتنی قربانیوں سے گزرا ہے۔ ایریا رگڑنے کے بعد پھر زمزم پیدا ہوا، اور زمزم بھی کتنا زبردست زمزم پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا میرے بھائیوں۔
دنیا کی تمام ٹیکنالوجی نے اس پر ریسرچ کر دیا اور کہہ دیا کہ اس سے صاف اور شفاف پانی پوری دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اتنا ہی نہیں، ریسرچ کرنے والوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ اس پانی میں صرف پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس پانی میں غذائیت کی صلاحیت یعنی کھانے کی بھی صلاحیت۔ کوئی آدمی مہینوں تک اگر کچھ نہ کھائے، خالی زمزم کے پانی کے اوپر رہے، تب بھی وہ آدمی کے جسم میں غذائیت ختم نہیں ہوگی، وہ آدمی مرے گا نہیں۔ اللہ نے ایسا پانی ان قربانیوں کے بعد پیدا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم کی پوری سیرت ہے میرے بھائیوں، جب بھی حج کا زمانہ آتا ہے حضرت ابراہیم کی اس سیرت کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر آسمان سے مینڈھا اتار دیا اور اس مینڈھے کی قربانی ہو گئی، اب اللہ کا نیا حکم آتا ہے، ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر اور ہمارا گھر تعمیر کرو، بیت اللہ تعمیر کرو، اللہ کا گھر بناؤ۔ اب اللہ کا گھر بنا رہے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ پڑھیے آپ، کتنے زبردست انداز میں اللہ بیان فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، گھر بھی بنا رہے ہیں۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے قربانیاں بہت دی ہیں تو میرا تو سب اعمال اللہ کے وہاں قبول ہے۔ اللہ کا گھر بنانے کے بعد بھی دعا کر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیرا یہ گھر بنا تو رہا ہوں تو اس کو قبول کر لیجئے، اس لیے کہ تو ہی تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گھر بنا رہے اور اللہ سے یہ دعا کر رہے، چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب بیت اللہ بن کر تعمیر ہو گیا تو اللہ کا حکم آتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اللہ فرمائے ابراہیم اعلان کرو لوگوں کو بلاؤ اس گھر کی طرف۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے یہاں پر، تو میں، میرا بیٹا، میری بیوی ہے، اور تو کوئی ہے نہیں اس لکو تک میدان میں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہمارا کام۔ چنانچہ وہ آواز، ابراہیم نے آواز دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچی میرے بھائی؟ ہر مسلمان جس کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے وہ تڑپ جاتا ہے جب حج کا زمانہ آتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس گھر کی زیارت کے لیے پہنچا دے۔ ہر مسلمان تڑپ جاتا ہے اس کے لیے۔ اور جب حاجیوں کے قافلے روانہ ہوتے ہیں تب دل اور آنکھ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے، آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے قسمت والے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم کی ان قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلائی کہ ہم نے آپ کو دین ابراہیم اور دین حنیف ملت ابراہیم عطا کیا ہے، ملت ابراہیم پر تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ملت ابراہیم عطا کیا ہے۔ اتنی پاکیزہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے چلائی تھی۔ تو دنیا کے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے اتنے بڑے بڑے نبی، اتنے برگزیدہ نبی، انہوں نے بھی دنیا کے اندر قربانیاں دے کر اس دین کو زندہ کیا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کی ذمہ داریاں کتنی ہیں میرے بھائی؟ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے اجاگر بننے کی ضرورت ہے، جاگروک بننے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ نے شریعت ہم سب کو عطا فرمائی ہے، ان شریعت کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کا ایک شوق، ایک جذبہ ہم سب کے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات، رکاوٹیں، یہ تمام آج کا کام نہیں ہے، یہ تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ جنت کو اتنی سستی تھوڑی ہے میرے بھائیوں کہ اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ دنیا ہی نہ بناتا۔ اس نبی نے بھی کتنی قربانیاں دی میرے بھائی۔ اگر اللہ سے چاہتے صرف دعا کر دیتے تو پوری کائنات مسلمان بن جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ طائف جا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، پوری رات سجدے میں رہ کر اللہ سے دعا کا معمول بھی بنا رہے ہیں، دعا کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، غزوہ بدر بھی کر رہے ہیں، غزوہ خندق میں بھی جا رہے ہیں، غزوہ احد میں بھی جا رہے ہیں،
جہاں پر قربانیاں ہیں وہاں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. اور جب مدینہ المنورہ میں غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے مدینہ کے چاروں طرف، صحابہ کو کچھ زمین کا حصہ تقسیم کیا گیا کھودنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ محمد بھی اپنی زمین کو کھودے گا. اور حالات کیسے تھے؟ صحابہ بیان کر رہے یا رسول اللہ 2 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ پچکا جا رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھا کے بتاتے کہ میرے پیٹ کے اوپر بھی پتھر بندھے ہوئے، میں نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. تو یہ قربانیاں ہیں میرے بھائیوں. دین کے معاملات میں رکاوٹ آتی ہیں اور آتی رہے گی قیامت کی صبح تک، لیکن مسلمان وہ ہیں کہ ان تمام جب بھی رکاوٹیں آئیں، جب بھی حالات آئیں، جب بھی مصیبتیں آئیں، اس کا کام، اس کا دھیان صرف اور صرف اس کے اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہم جب بیٹھتے ہیں حالات کی شکوے کرتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں، صرف باتیں کرنا آتا ہے. سوشل میڈیا کی دنیا میں لکھنا آتا ہے صرف، وہاں پر جہاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. عملی میدان میں ہم سب کورے بنے ہوئے ہیں میرے بھائی. کون ہے جو آدمی رات کو دیر سے اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر اللہ کے سامنے یہ کہہ کر گر گرایا ہو کہ اللہ حالات کو درست کر دیجیے، حالات کو درست کر دیجیے؟ کون ہے یہ آدمی؟ ہم صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، مذاکرہ کرنا جانتے ہیں، گفتگو کرنا جانتے ہیں، ایک دوسروں پر کیچڑ اچھالنا جانتے ہیں، رب کے سامنے سر جھکانا کوئی نہیں جانتا میرے بھائی. اسی لیے حالات پہلے بھی آتے تھے، آئندہ بھی آئیں گے، ابھی بھی ہیں. عقل مند مسلمان وہ ہیں. یہ نبی کا قصہ حضرت ابراہیم کا آپ کو سنایا، یہ اس لیے بتایا گیا کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جو قوم قربانیاں دینے کا ہنر جانتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ عرش معلی پر بٹھاتے ہیں. اور جو قوم قربانی دینے کا جذبہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے وہ ذلت کی طرف چلا جاتا ہے میرے بھائی. اور یہی احساس ہوتا ہے دین کا جذبہ، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ، دین کی بیداری کا جذبہ جب تک دلوں میں زندہ رہتا ہے، دین حنیف اور دین اسلام اس دل کے اندر زندہ رہتا ہے. ورنہ جو یہ حالات کی وجہ سے اور حالات کی تھپیڑوں کی وجہ سے یہ جذبات دبنا شروع ہو جاتے ہیں، مسلمان کی بہت بڑی جماعت ارتداد اور مرتد ہونے کی طرف چلی جاتی ہے. پھر وہ اسلام میں نقص نکالتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ. وہ محمد رسول اللہ کے طور و طریق میں نقص نکالتا ہے. وہ قرآن کی آیتوں پر آرگیومنٹ کرتا ہے، دلیلیں کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. اور وہی چیز آہستہ آہستہ اس کو ارتداد کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے. دنیا کی فہرست میں تو وہ مسلمان لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان نہیں ہوتا. اللہ ایسے ارتداد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہذا میرے بھائیوں، دین صحیح معنوں میں سیکھیں. دین کا جذبہ جو دین کا ہونا چاہیے وہ جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں. اور جذبہ یہی ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ایسا ضرور نکالے کہ 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ کر صحیح دل کے ساتھ اس اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرے اور حالات کے درست ہونے کی دعا کرے. اور جب بھی حالات بگڑتے ہیں تو گویا کہ یہ سمجھو کہ اس کے بعد کوئی نئی خوشی تمہارا انتظار کر رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما العسر یسرا. اللہ نے پہلے مشکلی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آسانی کا ذکر کیا. جب مشکلیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، رسی جب زیادہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ رسی اب ٹوٹنے والی. حالات جب زیادہ بگڑنے لگے تو سمجھو کہ اللہ کچھ ایسا انتظام کرنے والے ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے. اسی لیے میرے بھائیوں، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کا اسلام اسے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی کفر ہے، مسلمان کو اس کا اسلام تعلیم دیتا ہے. لہذا حالات سے کبھی وہ گھبراتا نہیں ہے. بہت چرچائیں نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. اس کو اگر چرچا کرنی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے کرتا ہے، اپنے رب کائنات سے کرتا ہے. اس کا ہاتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ ہمیں حالات کو سمجھ کر صحیح معنوں میں اپنی ذات کی فکر کرنے کی اور دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف متوجہ ہو کر اس کی ذات سے گر گرا کر دعا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.